اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ فرقان کی آیت نمبر 23, 24 اور 25، تو یہ جو تین آیات ہیں ان کا مختصر سا گرامیٹیکل انالیسس انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو پہلے ہم اس کی قرأت کر لیتے ہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا۔ تو یہ ہماری تین آیات ہے، تو چلتے ہیں جو ہے ان کا جو مختصر سا گرامیٹیکل انالیسس ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلی آیت ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا، تو اس کا جو پہلا ہی ورڈ ہے وہ ہے وا، یعنی یہ حرف ہے، اور حرف عطف اینڈ کے میننگ میں اور۔ قدمنا آپ کا فعل ہے، آپ کا فعل ہے قاف دال میم، قدم یقدم اس پہ ہے قدمنا۔ تو قدمنا ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز آگے بھیجنے کو، یہ بھی اس کا مفہوم نکلتا ہے آگے بھیجنے کو۔ اچھا، یا کسی شے کا ابتدائی حصہ، اس کے لیے بھی اس طرح کا مفہوم استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کا مفہوم یہ ہے، چونکہ اگر ہم جانتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس کے ماقبل جو آیت ہے اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یوم یرون الملائکۃ، جس دن وہ جہنمی دیکھیں گے ملائکہ کو، چونکہ ان پہ اتنا زیادہ عذاب ہوتا ہوگا، وہ اپنے اوپر اتنا عذاب دیکھ رہے ہوں گے، تو وہ پکار اٹھیں گے ملائکہ کی طرف، ہجرم محجورا، کہ یعنی ہمارے لیے کوئی جائے پناہ ہو۔ تو اسی قیامت کے منظر کے بارے میں یہ بولا جا رہا ہے کہ اس دن کیا معاملہ ہوگا۔ تو یہاں اصل میں فعل ماضی متکلم جمع ہے، لیکن اس کا مفہوم جو ہے فیوچر قیامت کی طرف ڈائریکٹ ہے، یعنی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم جو ہے یہاں ہم متوجہ ہوں گے، اس کا متوجہ مفہوم ہم متوجہ ہوں گے، الا طرف، کس کی طرف متوجہ ہوں گے؟ ما عملو، ما موصولہ وہ جو، عملو فعل ماضی، عملو ان سب نے جو عمل کیا اس کی طرف، وہ جو عمل ان نے کیا ہوگا، یعنی دنیا میں جو عمل لے کے آئے ہوں گے قیامت میں ہم اس کی طرح متوجہ ہوں گے۔ کیا عمل کیا ہوگا؟ عملو من عملن، تو اسم عمل یہاں پہ جار مجرور کنسٹرکشن، من عملن اعمال میں سے، یعنی جو انہوں نے اعمال لے کے آئے ہوں گے، جو ان کے کتاب میں جو ان کے اعمال لکھے ہوں گے، انہوں نے کیا کیا کام کیے ہوں گے۔ تو وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا من عمل، تو اعمال میں سے کیا ان نے کیا ہوگا اس کی طرح ہم متوجہ ہوں گے، من عمل اعمال میں سے، تو ان کے اعمال میں سے جو نے کیا ہوگا اس کی طرف جو ہے ہم متوجہ ہوں گے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم متوجہ ہوں گے إِلَى مَا عَمِلُوا جو انہوں نے کیا ہوگا، من عمل اعمال میں سے، یعنی جو انہیں لائے ہوں گے ان کی طرح متوجہ ہوں گے۔ پھر ظاہر سی بات ہے چونکہ یہ کافروں کا معاملہ ہے تو ان کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، تو فَجَعَلْنَاهُ، پس ان کے اعمال کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس، فا استنافیہ، پس جعلت جعلنا فعل ماضی متکلم جمع، ہم بنا دیں گے، ہم بنائیں گے، فَجَعَلْنَاهُ ان کے اعمال کو، ہو کی ضمیر جو ہے ان کے جو اعمال ہے، تو انہوں نے جو کام کیے ہوں گے اس کی طرف ضمیر لوٹتی ہے، ان کو ہم کیا بنائیں گے؟ حباءن۔ تو یہ اسم منصوب آیا ہے، فجعلنا کا جو ہے مفعول بھی حباءن، غبار یا چھوٹے چھوٹے ذرے،
ہباء منصورا، تو اس کے بعد آپ کا اسم آ رہا ہے منصورا، تو یہ آپ کا مفعولن سے مفعولن سے مفعولن یہ بھی منصوب ہے، تو یہ اس کا صفت ایکٹ کرے گا ہبان، تو یہ صفت موصوف کنسٹرکشن بن جائے گی، اور یہ اس کی اسم مفعول ہے تو منصورن مطلب ہوگا بکھرا ہوا یا بکھیرا ہوا، تو ہباءن چھوٹے چھوٹے ذرے جو بکھیرے ہوئے ہوں گے، اس طرح کا مفہوم نکالیں گے، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ فجعلناہ، تو اللہ فرماتے ہیں ہم بنا دیں گے ان کے اعمال کو بکھرے ہوئے ذرے غبار کی طرح جو اڑ رہے ہوں گے، تو پین میں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے، تو ہم ان کو بنائیں گے ذرے جو بکھرے ہوئے ہوں گے، بکھرے ہوئے ہوں گے، یعنی غبار کی طرح، گرد و غبار کی طرح جو ذرے ہیں، ہم وہ شکل اس کو بنائیں گے، اور وہ ذرے ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، ہباء منصورا، فجعلناہ، ہم ان کے اعمال کو بنائیں گے ہباء، چھوٹے چھوٹے ذرے لائک دا ڈسٹ پارٹیکلز، جن کا جو ہے جو ہوا میں معمولی جو ہوا آتی ہے ان سے اڑتے رہتے ہیں، منصورا، ان کی صفت وہ ہوگی کہ وہ بکھرے ہوئے ہوں گے چاروں طرف، تو یہاں تھوڑا پین میں مسئلہ آ رہا ہے، تو فرسٹ میں تھوڑا سا پین کو ایڈجسٹ کر لیتا ہوں، فجعلناہ ہباء منصورا، تو یہ ہماری آیت ایک ہوگی، دوبارہ دیکھ لیتے ہیں آیت کو، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْصُورًا، وَقَدِمْنَا، اور ہم متوجہ ہوں گے، إِلَى مَا عَمِلُوا، اس دن یعنی قیامت کے دن کی طرف یہ اشارہ ہے، کیونکہ ما قبل کی آیت میں ہمیں واضح اشارہ مل رہا ہے، تو إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، تو انہیں جو اعمال لے کے آئیں گے ان میں انہیں کیا کیا ہوگا اس کی طرح ہم متوجہ ہوں گے، فَجَعَلْنَاهُ، تو ہم ان کے اعمال کو بنا دیں گے ہَبَاءً مَنْصُورًا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ کفار کے اعمال ہے، تو ان کو جو ہم ذرہ ذرہ کر دیں گے، یعنی ان کو ہم بکھیر دیں گے، کیسے بکھیر دیں گے، منصورہ، جس طرح سے چھوٹے چھوٹے ذرے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں جب تھوڑی سی ہلکی سی ہوا آتی ہے، یعنی ان کو قبول نہیں کیا جائے گا، فجعلناہ ہباء منصورا۔ پھر نیکسٹ آیت میں اصحاب اسم، الجنت اسم، یہ آپ کا پیش کے ساتھ ہے، یہ الف لام زیر کے ساتھ ہے، تو ہلکا اعراب، اس کا مطلب یہ مضاف مضاف لے کنسٹرکشن، اصحاب صاحب کی جمع، صحابی صاحب کی جمع، تو جنت مؤنث، یعنی تو اس کا مفہوم کرس کراس میں ہم دیکھیں گے، جنت والے لوگ، تو یہ جو جنتی لوگ ہوں گے، تو جنتی لوگ جو ہوں گے ان کا اب معاملہ بولا جا رہا ہے، تو جنتی لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یومئذ، تو یوم منصوب اسم، یومئذ اس دن ان کا معاملہ کیا ہوگا، یومئذ خیر مستقرا، تو خیر اسم، مستقرن بھی اسم، تو خیر بہتر ہوگا، بہتر، تو مستقرن آپ کا قاف را مادے پہ آپ کا اسم ہے، تو مستقرن، تو یہ آپ کا میم ضمہ ہے اس میں، اور جو آپ کا قاف آپ کا جو را ہے اس پہ فتحہ ہے، تو اس کا مطلب جو ہے اس کو ہم اسم المفعول مان سکتے ہیں، تو کوئی چیز جو قرار پکڑے ہوئے ہو اس کو مستقر بولے، قرار پکڑے ہوئے، اس کو ٹھکانہ بھی بولا جا سکتا ہے، تو یعنی وہ قرار پکڑے ہوئے ہوں گے بہتر، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصحاب الجنہ جو ہے اس دن وہ بہتر، یعنی ان کا جو وہ بہتر قرار پکڑے ہوئے ہوں گے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ بہتر ہوگا، یعنی ان کے لیے بہتر ٹھکانہ ہوگا، وَأَحْسَنُ، اور حرفیات احسن، حسن سے احسن، تو یہ آپ کا مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت اچھا، اور وہ لوگ جو ہے بہت اچھا، مقیلن، تو اس کا روٹ ورڈ قاف یا لام پہ اسم ہے، مقیلن، تو یہ مصدر ہے، تو یہ جیسے ہم بولتے ہیں دن میں، جیسے ہم دوپہر کے بعد آرام کرتے ہیں، یا تو اس کو ہم اس کے لیے ہم کہتے ہیں قائل اللہ، تو یہ جو قائل اللہ ہوتا ہے تو اسی سے نکلا ہے، مقیلن اس کا اسم ہے،
تو یہ مصدر ہے، تو یعنی دوپہر کے وقت آرام کرنا. تو اس کا مطلب یہاں پہ جو یہ وہ بہت اچھی جو ہے ان کا جو معاملہ ہوگا وہ احسن مقیلا، ان کا جو آرام ہوگا بہت بہتر ہوگا. یعنی ان کا جو یہ جو سراحت ہوگی وہ بہت بہتر ہوگی. تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں مفہوم جو ہے، یعنی ان کا، اور ایک تو ان کا ٹھکانہ بہت بہتر ہوگا. اصحاب الجنت یومئذ، اس دن ان کا ٹھکانہ بہتر ہوگا. اور احسن مقیلا، اور ان کا جو آرام ہوگا اور بہتر آرام میں ہوں گے. آرام گاہ بھی بول سکتے ہیں، یا ان کے آرام کا وہ سٹیٹ ہے بہت بہتر ہوگا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ استراحت بھی بول سکتے ہیں، یہاں پہ بہت بہتر استراحت میں ہوں گے وہ. تو یہ ان کی، تو استراحت بھی بول سکتے ہیں، آرام بھی بول سکتے ہیں، استراحت. تو اصحاب الجنت کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کا ٹھکانہ بہت بہتر ہوگا اور وہ بہت آرام سے جو ہے اپنی جو وہاں پہ ہوں گے. پھر نیکسٹ آیت میں ہے اور پورا قیامت کے بارے میں بولا جا رہا ہے. یوم، تو یہ منصوب اسم آ رہا ہے کیونکہ یہ جو ہے آپ کا ظرف ہے. اور اس دن یا جس دن، تشقق، یا آپ کا شین قاف قاف مادے پہ آپ کا فعل آ رہا ہے. تفعل یتفعل، تفعل تشقق، تو یتفعل یتفعل، تفعل یتفعل، تو یہ یتشقق، تو آپ کا جو ہے یہ تشقق، یہ تتشقق اگر ہوگا تو تا ڈراپ ہوا ہے تو فعل مضارع کا صیغہ واحد کا ہے، تو پھٹ جانے کی مفہوم ہے. یعنی وہ پھٹ گیا، یا وہ پھٹے گا، یا وہ ٹوٹ جائے گا، وہ ٹوٹ جائے گا، فعل مضارع کا صیغہ. اور جس دن جو ہے ٹوٹ جائے گا، کیا ٹوٹ جائے گا؟ آگے اسم آ رہا ہے حالت رفع میں، آسمان. یعنی اس دن، قیامت کے دن آسمان ٹوٹ جائے گا. یوم تشقق السماء، اس دن ٹوٹ جائے گا آسمان. آگے ہے بالغمام، اسم جار مجرور، غمام ہم کہتے ہیں بادل کو، بادلوں کے ساتھ، بادل کے ساتھ. اس دن آسمان جو ہے ٹوٹ جائے گا، پھٹ جائے گا بادل کے ساتھ. اور نزل، تو یہ نزل، نزل آپ کا فعل، تو یہ فعل یفعل، نزل ینزل، تو نزل سے آپ کا مجہول بن چکا ہے نزل، اور فعل ماضی مجہول کا صیغہ، اور اتارا جائے گا، اور اتارا جائے گا. آگے ہے الملائکۃ، تو یہ آپ کا اسم نائب الفاعل، اور اتارا جائے گا ملائکہ کو، فرشتوں کو. تو فرشتوں کو اتارا جائے گا اس دن. یعنی اس دن کیا ہوگا کہ آسمان وہ ٹوٹ جائے گا، وہ بالغمام، بادلوں کے ساتھ، اور اتارا جائے گا کس کو؟ فرشتوں کو. تنزیلاً، اب دیکھیے یہاں پہ آپ کا فعل یہاں پہ آ رہا ہے فعل مجہول نزل، آگے ہے تنزیلاً، تو یہ آپ کا مفعول مطلق. تو تنزیلاً یہ آپ کا اسم ہے تفعیلاً پیٹرن پہ، اس کو مفعول مطلق مانے گا، تاکید کے لیے، نوعیت کے لیے، کیفیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کثرت. تو یہاں پہ کثرت کا مفہوم، یعنی اس دن اتارا جائے گا فرشتوں کو کثرت کے ساتھ، یعنی کثرت سے اس دن فرشتے اتارے جائیں گے، یا فرشتے نازل ہوں گے آسمان سے. اس کے بعد ہے نیکسٹ آیت الملک، بادشاہت، اسم، اس کا مفہوم بادشاہت. یومئذ، سیم، اس دن، اس دن. الملک یومئذ الحق، حق سچ بھی یا یقینی بھی کہہ سکتے ہیں، تو سچ بھی کہہ سکتے ہیں.
یا یقینی بھی اس کا مفہوم لکھ سکتے ہیں. للرحمن، للرحمن جار مجرور رحمان کے لیے یعنی اللہ کے لیے. تو اس کا مفہوم ایسے نکلے گا کہ الملک یومئذ یعنی اس دن قیامت کے دن جو بادشاہت ہوگی اصلی بادشاہت رحمان کی، تو یقینی اسی کی بادشاہت ہوگی اس دن، اور کسی کی نہیں چلے گی. دنیا میں بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ میں اس خطے کا بادشاہ ہوں، یہ اس خطے کا بادشاہ ہے، یہ اس چیئر کا بادشاہ ہے، لیکن اس دن واضح ہو جائے گا کہ دنیا میں بھی وہی بادشاہ تھا. اور الملک یومئذ، اور اس دن اصلی جو بھی چلے گا اللہ کا چلے گا، رحمان کا چلے گا. الملک یومئذ اس دن بادشاہت، یقینی بادشاہت رحمان کی ہوگی. پھر آگے ہے وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ أَسِيرًا، حرفیات اور وَكَانَ يَوْمًا، یومن اسم ظرف، وَكَانَ يَوْمًا اور اس دن، یا وہ دن ہوگا، یا وہ دن ہوگا. علی الکافرین تو کافرون اسم الفاعل کا جمع کافرن کافران کافرون فاعل فاعلان فاعلون. اب یہ کافرین مجرور بن چکا ہے علی کی وجہ سے جار مجرور، تو کافروں پر، تو مفعول لکھیں گے کافروں پر. تو علی الکافرین اور وہ دن ہوگا کافروں پر، کیسا ہوگا؟ عسیرن، آپ کا اسم آیا ہے کانا کا اسم، کانا کی خبر، تو یہ خبر بن جائے گا عسیرن. تو یہ منصوب اسم آیا ہے، تو عسیرن عسرن سے عسیرن بن چکا ہے، اس کا مطلب ہوگا سخت. جیسے یسرن تو آسان ہوگا، عسرن سخت، تو عسیرن سخت. اور وہ دن ہوگا کافروں پر بہت سخت، عسیرن تو بہت سخت. اس میں مبالغہ بھی ہے، تو وہ دن کافروں کے لیے بہت سخت ہوگا. تو یہ ان آیات کا مختصر سا گرامیٹیکل انالیسس ہمارے سامنے آ گیا. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور اس دن ہم متوجہ ہوں گے إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، وہ جو عمل ان نے کیا ہوگا، من عمل اعمال میں سے، فَجَعَلْنَاهُ ہم ان کو بنا دیں گے هَبَاءً مَنْثُورًا چھوٹے چھوٹے ذرے جو ہوا میں اڑ رہے ہوں گے. اصحاب الجنت اور جنت والوں کے لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ یومئذ اس دن، خیر مستقر و بہتر ٹھکانہ ان کا معاملہ ہوگا. وہ احسن مقیلا اور وہ بہتر، بہت اچھے استراحت اور یعنی بہت اچھے آرام میں ہوں گے. یوم تشقق السماء و یوم اور اس دن تشقق السماء آسمان ٹوٹ جائے گا، بالغمام بادلوں کے ساتھ، بادل کے ساتھ، ونزل الملائکۃ تنزیلا اور کثرت سے اتارے جائیں گے فرشتوں کو. الملک یومئذ الحق للرحمن اور اصل بادشاہ جو ہے اس وقت جو ہے اس دن وہ رحمان کی ہوگی. وکان یوما الکافرین عسیرا اور وہ دن علی الکافرین کافروں پر ہوگا عسیرا بہت سخت. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.